ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے یورپ کے ایسے ملک کے متعلق دلچسپ اور عجیب و غریب اور کئی ناقابل یقین معلومات جو آپ نے پہلے سنی ہوں گی نہ ہی جانتے ہوں گے۔ مشہور ولاگر ایوا زوبیک کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ دنیا بھر کے یہودی کم از کم ایک بار اس ملک میں ضرور آتے ہیں۔ وارسا اور کراکوف یروشلم کے بعد یہودی کمیونٹی کی دوسری بڑی منزل ہیں۔ یہ ان دو شہروں کی سیاحت ضرور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ تاریخ اور ان کا ماضی ہے۔ جب بھی ہٹلر کے مظالم کی بات آتی ہے تو اس کا اشارہ اسی ملک کی طرف ہوتا ہے، اور ہم بتائیں گے آپ کو یہودیوں کے بارے میں مزید وہ باتیں جو ہماری اسرائیل والی ویڈیو میں رہ گئی تھیں۔ بس ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پولینڈ، پولستان، پولش، پولسکا، یہ سب نام اسی ملک کے ہیں۔ اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف پولینڈ ہے۔ سینٹرل یورپ کا یہ کنٹری قرون وسطیٰ اور جدت کے زیور سے آراستہ ایک خوبصورت ملک ہے۔ یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کی سرحدیں 7 ممالک سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے مشرق میں بیلاروس اور یوکرین، جنوب میں چیکیا اور سلوواکیا، مغرب میں جرمنی اور شمال میں لتھوینیا، اور روسی صوبہ کالینن گراد اور بحیرہ بالٹک واقع ہے۔ اس کا فلیگ 2 رنگوں پر مشتمل ہے، سرخ اور سفید۔ ملک کی 97% آبادی پولش، 1% سالیزین، 2% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ملک میں اوسط عمر 78 سال ہے۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 3 ڈاکٹر اور 7 بیڈ دستیاب ہیں۔ ملک میں تعلیم کی شرح 99.8% ہے۔ پولینڈ کا کیپٹل ورسا شہر ہے۔ 18 لاکھ آبادی والا یہ سٹی پولینڈ کا سب سے بڑا اور یورپی یونین کا 8واں زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ ورسا ایک دلچسپ اور خوبصورت شہر ہے۔ اس کے در و دیوار پر تاریخ رقم ہے۔ مادام کیوری نے بھی اسی شہر میں جنم لیا تھا۔ اس نے 1898 میں ریڈیم اور پولینیم دریافت کر کے سائنس کو نیا وجود دیا۔ اس کا نام منیکا سکلوڈوسکا تھا۔ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی امیر خاندان کے لڑکی کی ماں نے چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس ایک فراق ہے، میرے بیٹے کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے اپنی توہین کے بعد یہ فیصلہ کیا، اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ اس نے ریڈیم ایجاد کی جس کی شعاعیں ہر چیز سے گزر جاتی ہے۔ یہ کینسر کے کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ سائنس کے اسٹوڈنٹ پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ مادام کیوری کو 2 بار نوبیل پرائز ملا۔ پوپ جان پال دوئم بھی پولینڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کراکوف کے رہنے والے تھے۔ شہر میں آج بھی ان کا گھر اور وہ قدیم چرچ موجود ہے جہاں پوپ نے جنم لیا۔ یہ 16 اکتوبر 1978 سے 2 اپریل 2005 تک مسیحی دنیا کے پوپ رہے۔ اسی لیے ملک کی 86% آبادی مسیحیت کے فرقے کیتھولک سے تعلق رکھتی ہے، اور یہاں باقاعدہ ایک چینل پوپ کو ودیعت کیا ہوا ہے۔ باقی آبادی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ہے۔ پولینڈ کے کسی بھی سٹور میں سب سے بڑا سیکشن کینڈی کا ہوتا ہے۔ پولینڈ میں سب سے زیادہ کتوں کا نیم بوریک رکھا جاتا ہے۔ لڑکیاں 26 سال کی عمر میں شادی کرنا پسند کرتی ہیں۔ یہ لوگ تہذیب اور شائستگی میں بھی بہت بلند ہیں۔ آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے اور الجھتے نہیں ہیں۔ مغربی یورپ کے مقابلے میں مہنگائی کم ہے، ہوٹل، ریسٹوران اور ٹرانسپورٹ سستی ہے۔ سیاح پولینڈ میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں۔ اس دلچسپی کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک وجہ سستا ہونا بھی ہے، جبکہ دوسری وجوہات میں پولینڈ کی تاریخ اور یہودیوں کا ماضی ہے۔ محترم ناظرین، جنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ پولینڈ کے لوگوں سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے جنگیں ہوتی کیا ہیں۔ آپ ورسا اور کراکوف کے کسی خاندان سے پوچھ لیں۔ 1939 تک دنیا میں سب سے زیادہ یہودی پولینڈ میں رہتے تھے۔ پولینڈ میں ان کی تعداد 35 لاکھ تھی۔ برلن شہر ورسا سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ ہٹلر نے ستمبر 1939 میں پولینڈ پر قبضہ کیا۔ جرمنوں نے پولینڈ پر قابض ہونے کے بعد یہودیوں کے لیے لازم قرار دے دیا، یہ اپنے گھروں، دکانوں، کپڑوں پر نیلے رنگ میں سائن آف ڈیوڈ بنائیں گے۔ سائن آف ڈیوڈ یہودیوں کی خصوصی نشانی ہے۔ یہ 6 کونوں والا وہ ستارہ ہے جو آپ اسرائیل کے پرچم پر بھی دیکھتے ہیں۔ اس طرح یہ سب جرمنوں کی نظر میں آ گئے اور انہیں مختلف طریقوں سے ختم کر دیا گیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو روس یا یورپ کے دور دراز علاقوں میں پناہ گزین ہوئے۔
یا کسی نہ کسی انسان نے انہیں پناہ دی۔ یورپ نے 1 سپتمبر 1939 سے 2 سپتمبر 1945 تک مسلسل 6 سال جنگ بھگتی۔ 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یورپ کا کوئی شہر سلامت نہیں رہا۔ بجلی، پانی، سڑکیں، ریل کا نظام، سکول، کالج، خوراک، ہر چیز مفقود ہو گئی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، یورپ میں عالمی جنگوں سے قبل سور نہیں کھایا جاتا تھا۔ لوگ پورک سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب جنگوں کے دوران خوراک کی قلت ہو گئی تو لوگوں نے سور کھانے شروع کر دیے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن اب یہ پورے یورپ کی خوراک بن چکا ہے۔ یورپ سے مرد ختم ہو گئے، چنانچہ یورپ میں شادی کا سسٹم تک ختم ہو گیا۔ سینکڑوں خاندان 2 برس گٹروں میں رہے۔ پولینڈ کا سالانہ جی ڈی پی 1.28 ٹریلین ڈالر ہے اور یہ دنیا کی 22ویں مضبوط ترین معیشت ہے۔ فی کس آمدنی 33,747 ڈالر سالانہ ہے۔ بار ملکی نے پورے ملک میں پائے جانے والے سستے ترین کیفیٹیریا ہیں۔ پورے ملک میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی چیز پولش ڈمپلنگ ہے۔ پولینڈ میں ہفتے کے روز دوپہر کے بعد شاپنگ کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور کئی شاپس 2 بجے کے بعد بند کر دی جاتی ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اسرائیل میں ہوں، فرانس میں یا امریکہ میں، ان کا کسی نہ کسی ذریعے سے پولینڈ سے ضرور تعلق ہوتا ہے، چنانچہ یہ یروشلم کے بعد پولینڈ ضرور آتے ہیں۔ کراکوف شہر میں ان کا بہت بڑا اور قدیم محلہ ہے۔ محلے میں درجنوں سرائے، ہوٹل اور موٹلز ہیں۔ ان کے پب، ڈسکو، سیناگوگ اور ریسٹورانٹ بھی ہیں۔ یہاں ان کا میوزیم بھی ہے۔ مخصوص لباس پہنے گلیوں میں مختلف عمروں کے لوگ نظر آتے ہیں اور اپنے ماضی کو یاد کر کے دیواروں پر ہاتھ پھیر کر روتے ہیں۔ ورسا شہر میں دریائے وسٹولا بہتا ہے۔ یہ دریا شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ رات کے وقت دریا پر جائیں، آپ کو دریا کے دونوں کناروں پر لوگ رات گئے تک بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہاں وہ عمارتیں بھی موجود ہیں جہاں دنیا میں پہلی بار درخت کاٹنے کو جرم قرار دیا گیا، جہاں یورپ کا پہلا آئین تیار ہوا تھا، جہاں دنیا کی پہلی وزارت تعلیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، جہاں باقاعدہ الیکشن کے ذریعے بادشاہوں کا انتخاب ہوتا تھا۔ اگر آپ پولینڈ میں سرخ اشارے پر سڑک پار کرنے کی کوشش کریں یا زیبرا کراسنگ کے علاوہ کسی مقام پر سڑک پر قدم رکھیں تو آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے۔ یہ آپ کو 100 زلوٹی یعنی 4000 کے قریب جرمانہ کر سکتی ہے۔ یہ دنیا کے چند شہروں میں شامل ہے جہاں پیدل چلنے والے بھی جرمانے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کوئی شخص غلط جگہ یا سرخ اشارے پر سڑک پار کرتے نظر نہیں آتا۔ یورپ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح یہاں بھی خواتین زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہ آپ کو ہر جگہ کام کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ملک میں پولیس کا کنٹرول ہے لیکن آپ کو کسی جگہ پر پولیس نظر نہیں آتی۔ کراکوف سیاحتی شہر ہے۔ پولینڈ آنے والے 80% سیاح کراکوف ضرور آتے ہیں۔ یہ پولینڈ کا کلچرل کیپٹل بھی کہلاتا ہے۔ آپ کو اس کی ہر گلی میں کوئی نہ کوئی قدیم چرچ ضرور ملتا ہے۔ کراکوف میں 2 عجیب چرچ ہیں، دائیں ہاتھ غریب لوگوں کا چرچ اور بائیں ہاتھ امیر لوگوں کا چرچ۔ بادشاہوں کے دور میں امیروں کے چرچ میں صرف عمرہ داخل ہو سکتے تھے، جبکہ غریبوں کا چرچ عام لوگوں کے لیے تھا۔ آپ اس تضاد پر حیران رہ جائیں گے۔ اسلام میں کم از کم غریب اور امیر کے لیے ایک ہی مسجد ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور مزدور کم از کم ایک مسجد، ایک جماعت اور بعض اوقات ایک صف میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پولینڈ میں آپ کو 13ویں صدی میں قائم ہونے والی نمک کی کانیں ولیچکا میں ملیں گی، جس میں مجسمے چرچ ہیں۔ یہاں ہر چیز نمک سے بنائی گئی ہے۔ یہاں سالانہ 1.2 ملین وزٹر آتے ہیں۔ یہ کان 300 میٹر گہری اور 287 کلومیٹر لمبی ہے۔ پرستینک ووڈ سٹاک فیسٹیول یورپ کا سب سے بڑا فیسٹیول کہلاتا ہے، جو ہر سال پولینڈ میں ہوتا ہے۔ پولینڈ کا سب سے مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ 1974 میں پولینڈ کی قومی ٹیم تیسری پوزیشن، 1982 ورلڈ کپ کے فائنل میں اور 1972 میں اولمپک گولڈ میڈل جیت چکی ہے۔ حکومت نے عوام کو بے تحاشا سہولتیں دے رکھی ہیں۔ ہر شہر کو گرم پانی کی سپلائی کی جاتی ہے۔ ہر شہر کو پلانٹس کے ذریعے گرم پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ لوگ گھروں میں گیزر نہیں لگاتے، یہ ٹونٹی کھولتے ہیں، انہیں گرم پانی مل جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ پانی صفائی، کپڑے دھونے اور نہانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنے گھر بھی گرم رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے فرش میں کاپر کے باریک پائپ بچھا دیتے ہیں۔ گرم پانی ان پائپوں میں گردش کرتا ہے اور یہ گھر کو گرم کر دیتا ہے۔ یورپ کے زیادہ تر ممالک کی طرح پولینڈ میں بھی ٹونٹی کا پانی پینے کے قابل ہے۔ پولینڈ کا کل رقبہ 3,12,685 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو یوکے اور اٹلی سے بڑا ملک ہے۔ یہ یورپی یونین کا 9واں اور دنیا کا 71واں بڑا ملک ہے۔ ملک کا سب سے اونچا مقام ریسی ہے، جو سطح سمندر سے 2,499 میٹر بلند ہے۔ ملک کا 30% حصہ جنگل، 48% ایگریکلچر لینڈ پر مشتمل ہے۔
मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ 85 लाख के करीब है। ये दुनिया का 37वां ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। ये यूरोपीय यूनियन का रुकन होने के बावजूद यूरो नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि इसकी करेंसी पोलिश ज़लूटे है जो पाकिस्तानी 39.20 रुपयों और इंडियन 17.64 रुपयों के बराबर बनते हैं। पोलैंड में वोडका तैयार करने की तारीख 500 साल से भी पुरानी है। पहली पोलिश वोडका 11वीं सदी में उस वक्त सामने आई जब इन्हें गोर्जालिक कहा जाता था और बतौरे दवा इस्तेमाल किया जाता था। ओसेपेक पनीर पोलैंड के जनूबी पहाड़ी इलाके टाटर में बनाई जाने वाली ऐसी मज़े की पनीर है जो भेड़ के दूध से बनाई जाती है। मोहतरम नाजरीन, यहूदी बड़ी उम्र की लड़कियां और औरतें गंजी होती हैं या खुद सर मुंडवाकर सर पर विग लगा के रखती हैं। ये न्यूयॉर्क समेत अमेरिका की 3 रियासतों में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। हफ्ते का दिन यौमुल सब्त कहलाता है। अल्लाह ने इन पर हफ्ते के दिन इन पर कुछ पाबंदियां लगाईं। कुतुब का मुताला करने से पता चलता है ये हफ्ते के दिन गड़े खोद देते थे ताकि मछलियां इनमें फंस जाएं। न्यूयॉर्क में मुकीम हमारे वीवर ने बताया ये हफ्ते के दिन खुद अपने एसी ऑन नहीं करते बल्कि किसी गैर यहूदी से ऑन करवाते हैं और इसने बताया वो एसी ऑन करने के लिए भी उसे बुलाते हैं और इसे देखकर अपनी किताब बंद कर देते हैं। याद रहे, यहूदी मुसलमानों की तरह झटके का गोश्त नहीं खाते बल्कि ज़िबा करते हैं। हम हिलाल और वो कोशिर कहते हैं। हराम नहीं खाते, सूर नहीं खाते। यहूदी लड़कियां और औरतें बहुत प्यारी होती हैं। इनके रंग सुर्ख गुलाबी और दूध मिक्स की तरह होते हैं। दूर से ही यहूदी पहचाने जाते हैं। ये किसी की मुलाजमत करना अपनी तौहीन समझते हैं। हर यहूदी का अपना बिजनेस है और हर वक्त ये वेल ड्रेस में रहते हैं। ये किसी के साथ बात नहीं करते, बड़ी अकड़ है इनमें। गुज़श्ता सितंबर के आखिरी हफ्ते में इनका जश्न रोश हाशना मनाया गया है। अगर कोई इनसे पंगा ले ले कौवों की तरह मिनटों में इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें हुस्न तबाही का और इत्तेफाक कमाल की हद तक होता है और किसी दूसरे शख्स को अपने मज़हब में शामिल नहीं करते। यूरोपीय यूनियन का एक रुकन मुल्क होने के बावजूद पोलैंड ने बेलारूस और यूक्रेन के साथ अपनी मशरकी सरहदों पर गैर कानूनी एमिग्रेशन और तजारत को महदूद करने के लिए शेंजन बॉर्डर के सख्त कवानीन पर अमल दरामद किया है, क्योंकि मुल्क में पहले ही 10,000 के करीब मुहाजिरीन मौजूद हैं और 11,000 स्टेटलेस अफराद भी मौजूद हैं। वर्सा यूनिवर्सिटी देखने के लायक है। यूनिवर्सिटी में 56,000 तालिब इल्म पढ़ते हैं, लेकिन आपको कैंपस के अंदर किसी किस्म का हल्ला गुला दिखाई नहीं देता। यूनिवर्सिटी के दाएं बाएं मुख्तलिफ मज़ामीन के डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट्स की इमारतें आम सड़क पर वाक़ हैं, लेकिन सड़क पर किसी किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक या अफरा तफरी दिखाई नहीं देती। ट्रैफिक और लोग रवां दवां रहते हैं और आपको अगर बताया ना जाए तो आपको मालूम नहीं होता आप यूनिवर्सिटी एरिया से गुजर रहे हैं। जबकि इसके मुकाबले में हमारे तालीमी इदारों के इलाके हर वक्त अफरा तफरी, हल्ला गुल्ला और हंगामों का मरकज़ रहते हैं। दुनिया भर के लोग तालीमी इदारों, चर्चों, कब्रस्तानों के गिर्द घर बनाते हैं क्योंकि वहाँ अमन और सुकून होता है। जबकि हमारे मुल्क में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, इबादतगाहों और कब्रस्तानों के दाएं बाएं और आगे पीछे मौजूद प्लाट फरोख्त ही नहीं होते। लोग वहाँ रहाइश पजीर होने से डरते हैं। आप कभी यूनिवर्सिटी एरिया से गुजर कर देखें। हम तालिबे इल्मों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ओवरहेड ब्रिज और अंडर पासेस इस्तेमाल करने की तमीज़ नहीं सिखा सके तो फिर तहजीब और शाइस्तगी के जनाजे में कितनी देर बच जाती है। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जमालियाती ज़ौक़ का शाहकार है। ये इमारत 24 घंटे जागती रहती है। आप किसी भी वक्त वहां चले जाएं, आपको वहां लोग पढ़ते और रिसर्च करते नजर आएंगे। मुल्क का डायलिंग कोड +48 है। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, यानी गाड़ियां दाईं तरफ चलती हैं और इनका स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड होता है और इंटरनेट डोमेन नेम .pl है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत मुतहिदा नीम सदारती पार्लिमानी जमहूरियत है। मुल्क के मौजूदा सदर अंद्रीज डोडा है। मुल्क की कौमी ज़बान पोलिश है। ये बोलनी आसान है लेकिन पढ़नी बड़ी मुश्किल है। इसकी लिखाई में जी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है जैसे हमारे यहाँ खानों में प्याज का इस्तेमाल। यहाँ फौजी जवान एक दूसरे को 2 उंगलियों से सैल्यूट करते हैं। मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 126 एयरपोर्ट हैं। मुल्क में 6 एयरलाइन और 92 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन लोट पोलिश एयरलाइन है और दुनिया के 131 ममालिक में इसकी परवाजें जाती हैं। इसके अलावा 20,000 किलोमीटर रेलवे का निज़ाम, 4,20,000 किलोमीटर सड़कें, 4,000 किलोमीटर नहरी निज़ाम, 148 बहरी जहाज़ और कश्तियाँ और कार्गो शिप मौजूद हैं। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो शहरों से बाहर जाकर मुल्क के पहाड़ों, जंगलों और झीलों में कुदरत का नज़ारा करें।
पोलैंड में 23 नेशनल पार्क हैं। मुल्क के सबसे ठंडे इलाके शुमाल मशरक के हैं और गर्म तरीन इलाके जनूब मगरब के हैं। पविस्का स्विस्का को यूरोप का सबसे ओल्ड रेस्टोरेंट होने का एजाज़ हासिल है। ये 1275 में कायम किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा ईंटों का किला ग्डांस्क के करीब मालबोर्ग है। जर्मन चेक के बाद पोलिश यूरोप में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, जो सालाना 92 लीटर बनती है। मोहतरम नाजरीन, तारीख का नया दौर शुरू हुआ। पोलैंड आज़ाद हो गया और ये नई ताकत के साथ सामने आया। पोलैंड के जिंदाबाद जाने वाले यहूदी इस वक्त तक बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इसराइल, हॉलैंड और अमेरिका में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। ये लोग एक एक करके पोलैंड आते गए और यहाँ ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ और जायदादें खरीदते चले गए। पोलैंड में इस वक्त 3000 यहूदी हैं, लेकिन ये 3000 यहूदी पूरी पोलिश आबादी पर भारी हैं, क्योंकि ये अब तक पोलैंड की मईशत, सियासत, मीडिया, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट और सियाहत को कंट्रोल कर चुके हैं। वर्सा और क्राकोव में ज्यूश कम्युनिटी सेंटर बन चुके हैं। बड़े बड़े अजायब घर भी हैं, सिनागोग भी और रेस्टोरेंट भी। ये पोलैंड को दोबारा कंट्रोल कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।